انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی۔ تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ حضرات، اس وقت اتر پردیش میں بالخصوص لو جہاد، لو جہاد، لو جہاد یہ موضوع بحث ہے۔ لو جہاد یہ نام ہی غلط ہے۔ لو کا معنی جو کہ انگلش کا لفظ ہے، لو اس کا معنی ہے محبت، پیار، اور جہاد یہ عربی کا لفظ ہے۔ جہاد اور لو دونوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔ لو ہوگا وہاں جہاد نہیں ہوگا، جہاں جہاد ہوگا وہاں لو نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے، اسلام سے ایسی عداوت ہے، اور شریعت محمدیہ سے اس قدر لوگوں کو عداوت ہے، تشخصات اسلامیہ سے اس قدر لوگوں کو نفرت ہے، اذان سے، نماز سے، داڑھی شریف سے، ٹوپی سے، اسلامی تشخص سے، اسلامی لباس سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی شریعت سے، اسلامی عبادت سے، ریاضت سے، غیر مسلموں میں سے بعض کو اس قدر عداوت ہے، تکلیف ہے، حسد ہے، جلن ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے تعلق سے ہے، مسلمانوں کے تعلق سے ہے، وہ چیزیں انہیں کھٹکتی ہیں۔ لو جہاد، لو جہاد، لو جہاد، اور اس پہ قانون بنانا، اور قانون بنا کر کے ان کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کو تکلیف سے دوچار کیا جائے، مسلمانوں کو جی ہاں پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو انڈر پریشر کیا جائے، مسلمانوں کو نروس کیا جائے، مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے، مسلمانوں کو دہشت میں ڈالا جائے۔ محض یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ میں ان لوگوں پہ بھی ناراض ہوں جو لوگ غیر مسلم بچیوں سے محبت کر کے شادی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ نوجوان چاہے وہ کالج میں پڑھتے ہوں یا اسکول میں پڑھتے ہوں، یا اپنے علاقے میں جو غیر مسلم بچیوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کی عقل ماری گئی ہے؟ کیا ہماری اپنی برادری میں، مسلمانوں میں کیا خوبصورت لڑکیاں نہیں ہیں، قابل لڑکیاں نہیں ہیں، تعلیم یافتہ لڑکیاں نہیں ہیں؟ ہر قسم کی، یعنی اچھی سے اچھی، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ لڑکیاں موجود ہیں، پھر بھی وہ نوجوان جو غیر مسلم بچیوں سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان سے محبت کر کے اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مسلمان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، ہماری تہذیب کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے اصولوں کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری آئین کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لڑکے، کیا ان کی عقل ماری گئی ہے؟ ان کے والدین کیا انہیں نہیں سمجھاتے؟ ان کے والدین ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ جو لڑکے غیر مسلم بچیوں سے شادی کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیش قدمی کرتے ہیں، اور یہ بات سوشل میڈیا پہ آتی ہے، یہ بات تھانے میں پہنچ رہی ہے، یہ بات کورٹ اور کچہری میں پہنچ رہی ہے۔ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے تم مسلمان کو بدنام مت کرو، شریعت کو بدنام مت کرو، قرآن کو بدنام مت کرو، مذہب مہذب کو بدنام مت کرو۔ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اگر تمہاری فکر اور سوچ سلامت ہے، اگر تم عقل سلیم رکھتے ہو، تو اس وقت جب کہ پورے ہندوستان میں ایک عداوت کا، نفرت کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح کے گوشے پہ نظر رکھی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس کو گویا رائے کو پہاڑ بنایا جا رہا ہے، جب تم اس طرح کی حرکت کرتے ہو تو نیوز پہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، ڈیبیٹ کے ذریعے پھر مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، مذہب مہذب کی تذلیل ہو رہی ہے، ہماری شریعت کو شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایسی حرکت سے باز ہو جاؤ، باز آ جاؤ، کیونکہ دیکھو اپنے معاشرے میں بے شمار غریب بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے نکاح سے محروم ہیں، وہ خوبصورت بھی ہیں، حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں ہے، تہذیب و تمدن میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ
متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، عابدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ شادی سے محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ اس لیے کہ وہ غریب ہیں، ان کے والدین غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کے نکاح کے تعلق سے جو اخراجات ہیں، وہ اخراجات جو کہ بلا وجہ لوگوں نے مسلط کر دیے ہیں، جہیز کا مطالبہ جو کہ درست نہیں ہے، یقیناً شادی میں بے شمار باراتی کا آ جانا جو کہ درست نہیں ہے، کھانے کی فرمائش کرنا جو کہ درست نہیں ہے، 4 ویلر کا ڈیمانڈ کرنا، نقد رقم کا ڈیمانڈ کرنا جو کہ درست نہیں ہے، یہ وہی ڈیمانڈ ہے، مطالبے ہیں جن کی وجہ سے غریب بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، وہ شادیوں سے محروم ہیں۔ تو تم اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں اپنے ہم دین لوگوں میں جو شادی کے قابل بچیاں ہیں ان کو نظر انداز کر کے غیر مسلم بچیوں سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو، یا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی ہوش مندی ہے؟ کیا تمہاری عقل سلیم کام نہیں کرتی؟ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکت نہ کرو، لہٰذا اسلام کو بدنام مت کرو، مسلمان کو بدنام مت کرو، یہ میری پرزور گزارش ہے۔ میں اس وقت جو کچھ بول رہا ہوں، میں قبرستان میں ہوں، جی یہ وہ قبرستان ہے، جی ہاں یہ وہ قبرستان ہے کہ آقا فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منہ فما بعد وایسر من وإن لم ینج منہ فما بعد واشد من، کہ بے شک قبر تمام آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آنے والی منزلیں مزید آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس منزل میں آ کے پھنس گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں مزید سخت ہو جاتی ہیں، دشوار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ وہ قبرستان ہے، یہ وہ منزل ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ پہلی منزل ہے، یہاں کی فکر کیجئے، قبر کی فکر کیجئے، حشر کی فکر کیجئے، نشر کی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پہ عمل کیجئے۔ اور یہ داڑھی شریف کے حوالے سے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے، مسلمانوں کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، مسلمانوں کا وضع قطع اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہندوستان میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دہلی میں اس وقت اور دہلی کے گرد و نواح میں کسان بھائی، جتنے کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ حضرات خاص کر پنجاب سے آئے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں پنجابی وہاں موجود ہیں، سردار حضرات وہاں پہ موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور سب کی داڑھی ہے، ہم سے بڑی بڑی داڑھی ہے، ایک بالشت کی داڑھی ہے، داڑھی ہی داڑھی، جدھر نظر ڈالو داڑھی ہی داڑھی، داڑھی ہی داڑھی، ہر طرف داڑھی ہی داڑھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھو نا، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع ہے، اور داڑھی ہی داڑھی ہے، ہم سے بڑی بڑی ایک بالشت کی داڑھی ہیں ان کی، لیکن ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے، ان کی داڑھیاں اوروں کو عزیز ہیں، ان کی داڑھیاں اوروں کو پسند ہیں۔ پتہ نہیں آخر یہ دو چہرے لوگوں کے کیوں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ چونکہ دیکھیے لفظ جہاد کے ذریعے اپنے مذہب کو پھیلانا نہیں چاہتے، جو انہوں نے ایک اصطلاح گڑھی ہے لفظ جہاد، حالانکہ یہ نام ہی غلط ہے، لیکن چلو ایک لمحے کے لیے یہی نام لیتا ہوں، لفظ جہاد۔ ہم لفظ جہاد کے نام پر اسلام پھیلانا نہیں چاہتے۔ اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنے جامع و مانع آئین کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ابھی فرانس میں خاتون جب لوٹی اور اس کا استقبال کرنے کے لیے وہاں کا پی ایم پہنچا تھا یا راشٹرپتی پہنچا تھا، وہ سر پہ دوپٹہ ڈال کر جب وہ فلائٹ سے نیچے اتری اور ہاتھ بڑھایا گیا سلام کے ذریعے گڈ نائٹ کرنے یا گڈ ڈے کرنے کے لیے، اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میرا نام مریم ہے۔ نیپال کی وہ ابھینیتری فلم کی دنیا میں کام کرتی تھی، نام تھا پوجا، لیکن اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام شاید اس نے عائشہ رکھا۔ اسی طرح سنیتا ولیمز وہ مسلمان ہو گئی، اسی طرح مائیکل جیکسن وہ مسلمان ہو گیا، اسی طرح محمد علی فائٹر مشہور ہے وہ مسلمان ہو گیا، یوسف یوحنا وہ مسلمان ہو گیا۔ بے شمار ایسے نام ہیں۔ میں نے سنا جارج ڈبلیو بش کی بیٹی، سوشل میڈیا پہ یہ نیوز آئی تھی، اللہ جانے کہاں تک درست ہے، لیکن وہ رو رہی تھی کلمہ شریف پڑھ کر، وہ رو رہی تھی اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ یہ دیکھو بش کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں بچیاں، خواتین، مرد، جینٹس، جی ہاں یہ سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ لفظ جہاد کا سہارا نہیں لیا جا رہا ہے، اسلام
اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنے جامع و مانع نظام کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں میں سب سے افضل دین دین اسلام ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور لوگ مذاہب پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو نظام اسلام سب سے اچھا نظام نظر آتا ہے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی کو نماز کے جو وہ ارکان ہیں اور جو وہ ادائیں ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کسی عیسائی کو نکاح کا طریقہ اچھا لگ رہا وہ مسلمان ہو رہا ہے، کسی کو پردے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے، خواتین داخل اسلام ہو رہی ہیں، کسی کو اخلاق اسلام کے تعلق سے اخلاق نبوی جو اخلاق حسنہ ہے، جب اس پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس زندگی میں اور بعد انتقال جو مراحل ہیں، جب ان چیزوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، تو بے ساختہ ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مذہب سب سے اچھا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لہٰذا میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، لو جہاد جو نام دیا گیا ہے، اس سلسلے میں تم باز آ جاؤ اپنی ہر دھرمی سے، اور اس طرح کی حرکت مت کرو کہ ہمارا دین بدنام ہو، اسلام بدنام ہو، اور ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے، ہمارے لیے ہندوستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے، یہ ہمارا عزیز وطن ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ اس طرح کی حرکت سے باز آؤ، اور میں سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ آپ کے بچے اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کا رابطہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، نظر رکھنا ہوگا آپ کو۔ آپ اپنے محلے میں نظر رکھیں کہ آپ کے بچے، جی ہاں، آپ اگر غیر مسلم کے ساتھ اختلاط کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے اپنے ہندوستان میں 99% بستیاں اور شہر ماشاءاللہ سب مل کر رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر رہتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اس حرکت سے بات تھانے تک پہنچے، کورٹ تک پہنچے، کچہری تک پہنچے، اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو۔ اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس حرکت سے باز رہیں۔ آپ جی ہاں اس طرح کی حرکت کریں گے اور پوری جماعت بدنام ہوگی۔ باتیں تو بہت تھیں، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کے بعد لوگ جی ہاں بہت لمبی ویڈیو نہ سن پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، اس لیے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔